السلام علیکم۔ بہاولپور سے 78 کلومیٹر پرے چینی گوٹھ قصبے میں ایک صاحب نے ایک شخص کو پکڑنے کا دعویٰ کیا جو قرآن پاک کے اوراق جلا رہا تھا۔ ان صاحب اور دیگر ساتھیوں نے اس شخص کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے اسے لاک اپ میں بند کر کے پرچہ کاٹ دیا۔ یہ خبر پھیلتی چلی گئی۔ مقامی مساجد سے چلو چلو تھانے چلو کے اعلانات ہونے لگے۔ لگ بھگ 2000 لوگوں نے تھانے کا گھیراؤ کر لیا جہاں 10 سپاہی موجود تھے۔ مجرم کو حوالے کرو کے نعرے لگنے لگے۔ پولیس نے تھوڑی بہت مزاحمت کی اور اس میں 9 سپاہی زخمی ہوئے۔ مجمع اس شخص کو حوالات توڑ کے لے گیا اور مرکزی چوک میں بہیمانہ تشدد کے بعد زندہ جلا دیا گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس شخص کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اور مجمع میں شامل بہت سے لوگ یہ بات جانتے تھے۔ پولیس نے 2000 لوگوں کے خلاف FIR کاٹ دی۔ کچھ گرفتاریاں اور رہائیاں ہوئیں، مقدمات چلے، رپورٹ طلب کر لی گئی، بیانات دیے گئے، یہ انسانیت نہیں درندگی ہے، مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا واقعہ سنیے۔ دادو کے علاقے راجو ڈیرو کے گوٹ سیتا کی ایک مسجد میں ایک اجنبی مسافر ٹھہرا۔ FIR کے مطابق امام مسجد نے نماز فجر کے بعد قرآن پاک کے کچھ جلے ہوئے صفحات دیکھے اور اس مسافر کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے FIR کاٹ کے حوالات میں بند کر دیا۔ پھر اسی مسجد سمیت دیگر مساجد سے اعلانات ہوئے۔ آس پاس کے گوٹھوں میں بھی اشتعال پھیل گیا۔ تھانے کا گھیراؤ ہوا۔ مٹھی بھر پولیس والوں سے ہاتھا پائی ہوئی۔ مشتعل مظاہرین نے نہ صرف تھانے کے اندر موجود ملزم کو زندہ جلا دیا بلکہ تھانہ بھی جلا دیا۔ پولیس نے 200 لوگوں کے خلاف FIR کاٹ دی۔ کچھ گرفتاریاں اور رہائیاں ہوئیں، مقدمات چلے، رپورٹ طلب کر لی گئی، بیانات دیے گئے، یہ انسانیت نہیں درندگی ہے، مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا واقعہ سنیے۔ لاہور سے 56 کلومیٹر پرے کوٹ رادھا کرشن کے چک 59 میں مسجد سے اعلان ہوا قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی ہو گئی۔ اینٹوں کے ایک بھٹے کے نزدیک جلے ہوئے اوراق ملے۔ بھٹا مالک یوسف گجر اور اس کے ساتھیوں نے واجبات کے حساب کے لیے مسلسل تقاضا کرنے والے 34 سالہ مزدور شہزاد مسیح اور اس کی 24 سالہ ناخواندہ مزدور حاملہ بیوی شمع پر توہین کا الزام لگایا۔ دونوں کو بھٹے کے قریب کمرے میں بند کر دیا گیا۔ مساجد سے اعلانات شروع ہو گئے۔ ہجوم بنتا چلا گیا۔ بھٹے کے عملے نے فرنس کا ڈھکن اٹھا دیا اور دونوں میاں بیوی کو اس میں دھکیل دیا گیا۔ دونوں کے 2 سے 7 برس تک کے 3 بچے تھے۔ پولیس نے 200 لوگوں کے خلاف FIR کاٹ دی۔ کچھ گرفتاریاں اور رہائیاں ہوئیں، مقدمات چلے، رپورٹیں طلب ہوئیں، بیانات دیے گئے، یہ انسانیت نہیں درندگی ہے، مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا وغیرہ وغیرہ۔ چوتھا واقعہ سنیے۔ مردان کی خان عبدالولی خان یونیورسٹی میں پڑھنے والا 23 سالہ طالب علم مشال خان کئی دنوں سے یونیورسٹی کے اندر جاری بد انتظامی کا ناقد بنا ہوا تھا۔ چنانچہ یونیورسٹی انتظامیہ کے چند اہلکاروں اور ان کے حامی طلبہ نے مشال خان پر توہین مذہب کا الزام لگایا۔ مجمع اکٹھا کیا گیا اور ہاسٹل کے کمرے سے مشال خان کو باہر لا کر مار مار کے قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے 58 لوگوں کے خلاف FIR کاٹ دی۔ کچھ گرفتاریاں اور رہائیاں اور سزائیں ہوئیں، رپورٹیں طلب کی گئیں، بیانات دیے گئے، یہ انسانیت نہیں درندگی ہے، مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا وغیرہ وغیرہ۔ ممتاز صحافی وسعت اللہ خان صاحب نے یہ واقعات بیان کرنے کے بعد ان پر تبصرے میں لکھا ہے کہ پچھلے 10 برس میں ہجوم کے ہاتھوں مارے جانے کے یہ 4 واقعات ہیں۔ ان میں سے 3 انسانوں کو زندہ جلایا گیا۔ چاروں واقعات 3 مختلف حکومتوں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے ادوار میں ہوئے۔ ان واقعات میں مختلف المیعاد قید کی سزائیں تو سنائی گئیں مگر اکثریت کی ضمانت ہو گئی۔ آج تک کسی کو سزائے موت نہیں ہوئی۔ ایک کو موت کی سزا سنائی گئی تھی، پھر اسے عمر قید میں بدل دیا گیا۔ ان واقعات کو ہمیشہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ یا چند لوگوں کی گمراہی قرار دیا گیا۔ ان تمام واقعات کے خلاف جو مذمتی مظاہرے اور دھرنے ہوئے وہ مقتولوں کے حق میں کم
اور قاتلوں کے حق میں زیادہ ہوئے۔ قاتلوں کا بطور ہیرو اپنے علاقے اور عدالتی احاطوں میں سواگت ہوا اور انہیں عام آدمی سے لے کر پولیس والوں اور وکلاء نے ہار پہنائے۔ حزب اختلاف کی ہر سرکردہ جماعت نے اس ذہنیت کو بڑھاوا دینے کا بلا واسطہ اور بالواسطہ ساتھ دیا، ان سے سیاسی و مذہبی ہم آہنگی ظاہر کی، ان کے جلسوں اور دھرنوں میں تقاریر فرمائیں، دو ٹوک موقف اختیار کرنے کی بجائے موقع پرستی کے آلاؤ پر ہاتھ تاپے جاتے رہے۔ جب اقتدار ملا تب بھی خفیہ اور اعلانیہ سمجھوتے کیے۔ کسی نے آج تک پارلیمنٹ میں اس بابت قانون سازی کے لیے مطالبہ نہیں کیا کہ جھوٹا الزام لگانے والوں کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے جو توہین کے مرتکب افراد کے لیے مخصوص ہے۔ اب یہ آگ آہستہ آہستہ پورے بدن میں پھیلتی جا رہی ہے اور ریاست بغلیں جھانک رہی ہے۔ الفاظ تھوتھے چنے میں بدل چکے ہیں۔ دنیا کسی مذمت، کسی پرفارمنس، کسی قدم پر ہرگز اعتبار کے لیے تیار نہیں۔ جو پھرتیاں اس آگ میں بھسم ہونے والے پہلے غیر ملکی باشندے پریانتھا کمارا کی موت کے بعد ریاست دکھا رہی ہے، اس سے آدھی پھرتیاں اگر ریاست اس طرح کے پہلے سانحے کے بعد دکھاتی تو آج ہر کوئی ایک دوسرے سے نگاہیں نہ چرا رہا ہوتا۔ یہ دیگ ہم نے اور ہمارے تمام منتخب اور غیر منتخب اداروں، جماعتوں اور گروہوں نے بہت محنت سے تیار کی ہے۔ اب اس کے بٹنے کا وقت آ گیا ہے اور ہجوم بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ راستہ جنت کا ہے یا جہنم کا، باقی دنیا کو تو صاف نظر آ رہا ہے، مگر ہماری آنکھوں میں اترا برسوں پرانا موتیا اتنا بگڑ چکا ہے کہ شاید اس کا آپریشن بھی جان لیوا خطرے جیسا ہے۔ ہم اس کھائی کے دہانے پر اس لیے پہنچے ہیں کہ ریاست بنیادی سوالات اٹھانے والوں کی دشمن اور ہم خوف زدہ ہیں۔ اے آسمان تیرے خدا کا نہیں ہے خوف، ڈرتے ہیں اے زمین تیرے آدمی سے ہم۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔